بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآنی قصے میں آج جو قصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اور بڑی مچھلی۔ ہزاروں سال پہلے عراق میں ایک شہر آباد تھا۔ شہر میں بہت بڑے بڑے باغات تھے۔ وہ شہر بہت خوبصورت تھا۔ اس شہر کا نام نینوا تھا۔ نینوا کے لوگوں کی آبادی 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی، مگر اس شہر کے لوگ اچھے نہیں تھے۔ وہ کمزور لوگوں پر ظلم کرتے، وہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ پتھر کے بت کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا، انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا شہر کے لوگوں کو کئی سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر بجائے اس کے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے اور ایمان لاتے، وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو تکلیفیں اور اذیتیں دینے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور پتھر مارتے۔ شہر والوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آئیے۔ شہر والوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا۔ وہ بار بار کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیے۔ شہر کے لوگوں نے اپنی حرکتوں سے حضرت یونس علیہ السلام کو ناراض کر دیا۔ آپ نے نینوا شہر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر تم لوگوں نے گناہوں سے توبہ نہ کی تو 40 دن کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر شہر سے چلے گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکلے تو چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ مسافروں سے بھری ایک کشتی وہاں موجود تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی چل پڑی اور جیسے ہی کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی، تیز طوفان آ گیا۔ پانی جوش مارنے لگا، لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہونے لگیں۔ کشتی طوفانی لہروں میں پھنس گئی اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا۔ لوگ اپنا سامان سمندر میں پھینکنے لگے تاکہ کسی طرح کشتی کا بوجھ کم ہو، مگر پھر بھی کشتی ڈوبنے لگی تو کسی نے کہا ایک آدمی کو کشتی سے سمندر میں ڈالنا ہوگا تاکہ کشتی کا بوجھ کم کیا جائے۔ کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ سب کے نام کی پرچیاں ڈال کر ایک پرچی نکالی جائے۔ جس کا نام نکلے اسے سمندر میں ڈالا جائے۔ پرچی پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کا نورانی چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ سب کشتی والوں نے کہا ہم اس نورانی بزرگ کو سمندر میں نہیں ڈالیں گے۔ دوبارہ پرچیاں ڈالی گئی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پرچیاں ڈالی گئی، تیسری مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو پانی میں دھکیل دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گئے، اچانک ایک بہت بڑی مچھلی وہاں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں چھپا لے۔ مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عام انسان مچھلی کے پیٹ میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام بغیر کھائے پیے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور آپ کا جسم صحیح سلامت رہا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی عام انسان کی طرح نہیں ہوتے۔
ادھر جب شہر والوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں تو آپس میں کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی ہم لوگوں پر عذاب آنے والا ہو اور وہ عذاب ہمیں تباہ کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بتائے ہوئے 40 دن گننے لگے۔ جب 40 میں سے 35 دن گزر گئے تو نینوا شہر پر عذاب کے آثار آ گئے۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے جن سے بہت دھواں نکل رہا تھا۔ وہ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نینوا شہر کے لوگ یہ دیکھ کر اللہ سے ڈر گئے اور سمجھ گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ سارے بت جھوٹے ہیں۔ انہوں نے سارے بت توڑ دیے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ شہر کے سارے مرد، سب عورتیں اور بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے اللہ، ہم تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نینوا شہر کے لوگوں کی توبہ قبول کر لی، انہیں معاف کر دیا اور عذاب ہٹا لیا۔ عذاب ہٹنے کے بعد شہر والے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر سے باہر ڈھونڈنے نکلے، مگر آپ علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مصیبت سے نجات دی۔ مچھلی نے سمندر کے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ساحل پر تیز دھوپ تھی اور آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک درخت پیدا ہوا۔ اس درخت پر پھل لگے ہوئے تھے۔ درخت نے آپ علیہ السلام پر سایہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام درخت کا پھل کھاتے اور اس بکری کا دودھ پیتے۔ کچھ دن بعد آپ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا شہر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام جب نینوا شہر پہنچے تو شہر والے بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا شاندار استقبال کیا۔ اب نینوا کے لوگ بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور توبہ کر کے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نینوا کے لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت یونس علیہ السلام کا بہت ادب اور احترام کرتے۔ پیارے بچوں، ہمیں پتہ چلا کہ آیت کریمہ کی برکت سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مسلمان اپنے گھروں میں آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ کیسا ہی مشکل وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔